تو عزیزان محترم دیکھیں امام کا کردار، امام کی عظمت کیا ہے کہ ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ امام امام ہے، ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے، امام کی اہمیت کیا ہوتی ہے، امام کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ اس جانور نے اپنا سر جھکا کر کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تم کتنے ظالم ہو، تم کتنے بدقسمت ہو کہ تم کو اپنے امام کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم جانور ہو کر کے سمجھتے ہیں کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے، امام کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے آپ تاریخ پڑھیے امام کی، سب کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ جس امام کی ولادت ہو ان کے حالات زندگی ہم پڑھیں، کم از کم ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مخصوص تاریخیں ہیں۔ جس دن امام رضا کی ولادت ہو امام رضا کے واقعات پڑھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہو ان کے واقعات پڑھیں۔ جو امام ہیں جن کی ولادت کی تاریخ ہے، جن کی شہادت کی تاریخ ہے، کم از کم ہم اگر اتنا ہی پڑھیں، اتنا ہی مطالعہ کریں تو ہم کو اماموں کی زندگی کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ ایک دن ایک امام کے لیے رکھ دی تو دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کے واقعات، امام کا کردار، جتنے بھی انسان تاریخ میں اور جتنے بھی لوگ وہ سب متاثر ہوتے تھے امام کے کردار سے۔ ابو ہاشم نامی شخص امام کے ساتھ چلا جا رہا ہے، راستے میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے فلاں انسان سے قرض لیا تھا، اس کے قرض کا وقت آ چکا ہے، اب میں قرض کو ادا کیسے کروں؟ دیکھیں ذہن میں خالی خیال آیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابو ہاشم زمین پہ جھکو، دیکھو کچھ پڑا ہوا ہے اور جو پڑا ہے اس کو اٹھا لو۔ ابو ہاشم جیسے ہی زمین میں جھکے انہوں نے کیا دیکھا کہ زمین کے اوپر سونا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اٹھا لیا۔ امام نے کہا اس سے اپنا قرض ادا کر دینا۔ پھر آگے جانے لگے، ایک دم سے خیال آیا کہ سردی آ چکی ہے، سردیوں کے لیے کپڑے کیسے خریدیں گے؟ ذہن میں خیال آنا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابو ہاشم ذرا زمین میں جھکو، کچھ پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی اٹھے کیا دیکھا؟ سونا ہے۔ کہا اٹھا لو۔ ابو ہاشم نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد ابو ہاشم نقل کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد امام سے رخصت ہوئے، امام کو خدا حافظ کہا، اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد ہم نے حساب لگایا تو جتنا سونا ہم نے اٹھایا تھا امام کے حکم سے، امام کی عطا جتنی تھی اس کا جب حساب لگایا تو وہ اتنا ہی تھا کہ جتنے میں ہمارا قرض ادا ہو جائے اور جتنی ضرورت پیسے کی ہم کو کپڑے خریدنے کے لیے ہے وہ پوری ہو جائے، نہ اس سے زیادہ تھا اور نہ اس سے کم تھا۔ آپ نے دیکھا امام ہمارے ذہنوں سے واقف ہے، ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کا امام اپنے ماننے والوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ابو ہاشم کے ذہن میں خیال آیا، ابو ہاشم نے سوچا کہ میں قرض کیسے ادا کروں گا۔ امام نے کی کیا کرامت تھی کہ صرف زمین کی طرف اشارہ کیا اور زمین سونا بنتی ہوئی نظر آئی، اور وہ بھی اتنا ہی تھا کہ نہ کم تھا نہ زیادہ تھا۔ توجہ نہ جانے محترم، امام کا کردار یہ ہے، امام کی کرامت ہے یہ۔ تو گزارش یہی کر رہا ہوں آپ سے کہ امام کی تاریخ ہم پڑھیں، ان کے ہسٹری پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں، ان کا اخلاق پڑھیں، تب ہم دیکھیں گے کہ دوست تو دوست ہے، دشمن بھی امام کے کردار سے کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، کس طرح سے امام کے کردار سے دشمن بھی متاثر ہو کر کے امام کا کلمہ پڑھتا ہو نظر آتا ہے۔ اسحاق کندی نامی شخص جو اپنے زمانے کا فلسفی تھا، اپنے کو بہت بڑا فلسفی سمجھا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، باقاعدہ پھر کہنے لگا، اس کتاب لکھ رہا تھا، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ کبھی متشابہ ہے، کبھی محکم ہے، یہ کیا ہے قرآن، کس کا کیا ہے؟ کہیں پر ایک چیز ہے تو دوسرے کی ضد نظر آتی ہے، یعنی اس کے ذہن میں تھا۔
اور وہ اپنے شاگرد کو گمراہ کرے۔ ایک مرتبہ امام نے اس کے ایک شاگرد سے کہا، بھائی تم اپنے استاد کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس سے سوال کرو کہ تم کو قرآن کے بارے میں کیا پریشانی ہے؟ کیا تم کو قرآن کے معنی سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یا قرآن لکھنے والے، قرآن کو بھیجنے والے کے ذہن کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر قرآن کے بھیجنے والے یعنی کہ پروردگار کی مراد میں تم کو کوئی شک و شبہ ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے وہ مجھے بتا دو کہ اس کو کس کرائٹیریا پہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اور اگر اس کے معنی و مطالب میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر اللہ انسانوں کے ذہنوں کو دیکھ کر کے نہیں کلام بیان کر رہا ہے، یہ تمہاری سمجھ کی پریشانی ہے، یہ تمہاری عقل کی کمی ہے، اللہ کے کلام کی کمی نہیں ہے۔ کبھی بھی کلام کرنے والا سامعین کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس کے شاگرد نے جملے کہے امام سے، اس اسحاق کندی سے، تو ایک مرتبہ اس نے کہا بتاؤ یہ کس نے تم سے کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اعتراض کیا۔ کہا نہیں، یہ تمہارے ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ چیز مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ تب ایک مرتبہ اسحاق کندی نے کہا یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو اس خاندان کے علاوہ کسی اور کے لبوں پر نہیں آ سکتی ہے۔ اسحاق کندی یہ مخالف ہے، لیکن پھر بھی اقرار ہے امام کے علم کا، اقرار کر رہا ہے کہ نہیں یہ علم صرف انہی کے پاس ہے اور کوئی اس طرح کے علم سے آشنا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام نے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کیا ہے جس زمانے کے امام رہے ہوں۔ امام کے زمانے کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک عیسائی راہب مسلمانوں کو آ کر کے گمراہ کر رہا ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ قحط کا عالم ہے، بہت زیادہ قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل نہیں اگ رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھوک کو مرنے لگتا ہے انسان، قحط ہو جاتا ہے، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ مسلمان نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اب مسلمان نماز استسقاء بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حاصل ہے تو خدا بندی۔ اب ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب آیا اور آنے کے بعد کہا اے مسلمانوں دیکھو تم کب سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، دعائیں بھی مانگ رہے ہو، استغفار بھی کر رہے ہو، توبہ بھی کر رہے ہو، لیکن دیکھو تمہاری دعا تمہارا پروردگار نہیں سن رہا ہے۔ ابھی ہم دعا کریں گے اللہ سے، فوراً ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ ایک مرتبہ اس نے آسمان کے اوپر ہاتھوں کو اٹھایا اور جیسے ہی اٹھایا اس کے بعد بارش ہونے لگی، بادل آ گئے۔ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، اب یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگا۔ مسلمان بھی ظاہر سی بات ہے ایمان ڈاماڈول ہونے لگا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ عیسائی ہے کہ جس کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو تثلیث کے قائل ہیں، اللہ کے شریک ہونے کے قائل ہیں، اس کی دعا اللہ سن رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی کمی ہے، اس کا مذہب سچا ہے۔ عزیزوں، اب یہ مسلمانوں کا ایمان ڈاماڈول ہونے لگا۔ مسلمان کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ وقت کو پریشانی ہوئی، فکر ہوئی کہ اگر سب عیسائی ہو گئے تو ہمارا اقتدار کہاں جائے گا، ہماری بادشاہت کہاں جائے گی، ہم بادشاہ نہیں رہیں گے، ہم خلیفہ نہیں رہیں گے، جب اسلام ہی نہیں رہے گا۔ اب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام کے در پر آیا۔ آنے کے بعد امام سے کہا دیکھیے یہ بات ہو گئی ہے۔ امام تشریف لائے، اب میدان میں مسلمانوں کا اجتماع ہے، مسلمان جمع ہیں،
उस ईसाई राहिब को बुलाया गया। ईसाई राहिब आया। आने के बाद एक मर्तबा इमाम ने उस ईसाई राहिब से कहा ज़रा दुआ करो। अब उसने जैसे ही हाथों को उठाया, इमाम ने क्या देखा, इधर हाथ उठे हैं, उधर बादल आना शुरू हो गए। एक मर्तबा इमाम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि इसके हाथों में जो चीज़ है उसको छीन लाओ। वो शख्स आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद क्या देखा कि उसकी उंगलियों के बीच में कोई चीज़ है। जब उसको निकाला गया तो क्या देखा, एक हड्डी है। इमाम ने उस हड्डी को लिया। लेने के बाद मुसलमानों से कहा कि देखो, ये एक नबी की हड्डी है, और जब भी ये नबी की हड्डी आसमान के नीचे आती है तो अब्र रहमत बरसने लगते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होने लगती है। इसका कमाल नहीं है, इस हड्डी का कमाल है। इमाम ने उस हड्डी को पोशीदा किया, इमाम ने उस हड्डी को ढका, और उसके बाद राहिब से कहा, राहिब अब तुम ज़रा दुआ करो। अब वो हाथों को उठा रहा है, दुआएं कर रहा है, लेकिन बादल नहीं आ रहे हैं। इमाम ने मुसलमानों से कहा, देखा, ये तुम्हें इस हड्डी के ज़रिए से धोखा दे रहा था, तुम्हारे इमाम को मुतज़लज़ल कर रहा था, तुमको गुमराह कर रहा था। उसके बाद इमाम ने एक मर्तबा हाथों को उठाया और दुआ की। जैसे ही इमाम ने हाथों को उठा करके दुआ करना शुरू की, बादल आने लगे। मुसलमान अब परेशान हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे, हम भीग जाएं। एक मर्तबा इमाम ने मुसलमानों को खिताब किया, घबराओ मत, तुम भीगोगे नहीं। जब तक कि एक एक आदमी अपने घर में नहीं पहुंच जाता है तब तक कि बारिश नहीं होगी। और यही हुआ। जैसे ही आखिरी फर्द, आखिरी आदमी अपने घर में वारिद होता है, इधर वो घर में वारिद हुआ, उधर बारिश होना शुरू हुई, और ऐसी बारिश हुई कि उसके बाद कहत नहीं पड़ा।